السلام علیکم۔ میں اسد آپ کی خدمت میں حاضر۔ اسلامی نظام اور اس کے قیام کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری ساری یوسف علیہ السلام کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ کوئی نبی اپنی شریعت لے کے نہیں آتا، بلکہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے اور اسی کی دعوت کا مبلغ ہوتا ہے، اور نبی جو ہے ہمیشہ اس رسول کی امتوں پہ مبعوث ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں جو ریاستیں قائم ہوئی تھیں، مکے میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کا معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، شام و فلسطین میں بھی معاملات ٹھیک چل رہے تھے، لیکن جو ابراہیم علیہ السلام کی امتی جنہوں نے مصر پہ حکومت کی تھی، جنہیں ہم نے ہیکسوس کے نام سے آپ کو ذکر کیا تھا، ان ہیکسوس کا جو ہمارے یہاں مسلم مورخین نے جس نام سے ذکر کیا ہے ان کو عمالقہ کہا ہے۔ یعنی عمالقہ اور ہیکسوس ایک ہی چیز ہیں۔ اہل مغرب نے یا جدید اگر آپ ریسرچ پہ جائیں گے تو آپ کو گوگل پہ ہیکسوس سرچ کرنا پڑے گا، اور اگر مسلم مورخین کی جو ہے کا کو مطالعہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کو عمالقہ یا عمالق جو ہے وہ کے لفظ سے جو ہے آپ اگر ڈھونڈیں گے تو تفصیلات مل جائیں گی۔ تو یہ جو ہیکسوس ہیں ان کے کو اللہ تعالیٰ نے مصر پہ بڑی حکومت دی، اور خاص کر کے ان کے جو تیسرے حکمراں تھے سقرہار، ان کے دور میں جو ہے اس حکومت نے بڑی ترقی کی اور اس کے نتیجے میں بڑی خوشحالی آئی۔ اس خوشحالی کے نتیجے میں ان کے اندر دو خرابیاں پیدا ہوئیں۔ ایک خرابی یہ ہوئی کہ اللہ سے تعلق ان کا کمزور ہو گیا، اور مصری عقائد اور نظریات جو ہیں جو مذہبی تھے وہ ان کے یہاں مسلط ہو گئے، اور جو مصری جو مذہب کے پیروکار تھے جنہیں کاہنان مصر کہا گیا، ان کا غلبہ جو ہے مذہبی دائروں میں وہ سرایت کر گیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم مسلمان ہندوستان آئے تو ہندوستان میں رج بسر کر کے ہندوؤں کی بہت ساری رسم و رواج اور کلچر اور تہذیب جو ہے وہ سرایت کر گئی۔ اسی طرح ان کے یہاں ہیکسوس کے یا عمالقہ کے یہاں وہ شرک کی آمیزش ہوتی چلی گئی۔ اور دوسری خرابی یہ آئی کہ جائش و عشرت کے نتیجے میں ان کے یہاں بے روی، بے حیائی اور عدل و انصاف جو ہے وہ اٹھ گیا۔ یعنی ان میں جو صاحب اختیار ہوتا تھا وہ تو بچ جاتا تھا، اور جو کمزور ہوتا تھا وہ جو ہے وہ گرفت میں آتا تھا۔ یہ بالکل وہی حال ہے جس طرح آج ہمارے ملک میں ہے کہ پاکستان میں کہنے کو تو یہ مسلمانوں کی حکومت ہے، لیکن یہ مسلم حکمراں ویسے ہی بے رو ہیں جیسے عمالقہ ہیکسوس تھے، کہ ان کے یہاں بھی عیش پرستی عیاشی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ان کو ویڈیوز ان کی آتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی لیکس کا سلسلہ جاری ہے۔ اور جو عدل انصاف کا معاملہ ہے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح جو ہے عوام جو ہیں وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن ان کی جوڈیشری جو ہے صرف حکمرانوں کے معاملات کو طے کرنے میں لگی ہوئی۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصر کی اس حکومت کی اصلاح کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، اور جو ہے وہ اس کام کے لیے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کو یہ دکھلایا کہ آپ کو وہ اختیار حاصل ہوگا جس کی ایک ابتدائی جھلک جو ہے وہ اس خواب کی صورت میں تھا، جس میں آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج جو ہیں وہ آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اور یہ چیز جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کو محسوس کر لیا، کیونکہ وہ آپ خود بھی نبی تھے، کہ اب جو ہے نبوت جو ہے یوسف کی طرف جو ہے منتقل ہونے والا ہے، اور آپ نے یوسف علیہ السلام کو منع بھی کیا کہ اس کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں، لیکن وہ بات بہرحال پھیل گئی اور ان کے بھائیوں کو بھی پتہ چلا، اور ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کرنا شروع کیا۔ یہ ویسے ہی حسد تھا جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا، اور یہ ویسے ہی حسد تھا جس طرح قابیل نے حابیل سے کیا، اور یہ حسد جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ بعد تک چلتا رہا۔ یعنی طالوت علیہ السلام جو بنیامین کے ایک بڑے عرصے بعد جو ہے وہ جالوت کے مقابلے میں حکمراں بنے تھے،
اور جالوت جس نے ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کو تاراج کیا تھا، ان کو قتل عام کیا تھا، اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو مقرر کیا تو انہوں نے طالوت سے بھی حسد کیا، ان کی بھی اطاعت سے اسی لیے انکار کیا کہ جو ہے وہ بنیامین کی اولاد تھے۔ تو جب یہ اپنے ہی بھائیوں میں یہ حسد کر سکتے ہیں تو پھر ان کی جو یہود کے اندر اور بنی اسرائیلیوں کے اندر جو ہے بالخصوص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جو حسد ہے وہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ ان کی اپنی حاسدوں کی اپنی چالیں تھیں، لیکن اللہ کی اپنی تدبیر تھی۔ وہ آپ تفصیل میں ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ کنویں میں ڈالا گیا اور پھر کس طرح وہ شام سے ایک وقت جو مصر میں تجارت کے لیے جا رہا تھا اس نے نکال کر کے وہاں بیچا اور وہ اب عزیز مصر کے پاس بیچے گئے۔ مختصراً یہ کہ جب آپ نے یہ خواب دیکھا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 11 سال تھی، اور جب آپ کنویں میں ڈال کر کے پھر وہاں سے جو مصر لے جائے گئے اور وہاں غلامی کی زندگی شروع ہوئی تو وہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی۔ 6 سال جو ہے آپ اس محل میں رہے، اور پھر وہ جو ہے عزیز مصر کی بیوی جس کا ہمارے یہاں زلیخا کے عنوان سے جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ واقعہ پیش آیا، اور جس کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ بے قصور ہیں۔ خود ان کی جوڈیشری نے یہ چیک کیا کہ آپ کی قمیض جو ہے آگے سے کے بجائے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے چونکہ وہ ایک صاحب اختیار عورتوں نے یہ حرکت کی تھی تو ان کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا۔ یہاں ایک اور بات کریں کہ مذہبی طبقے نے جہاں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں وہاں یہ بھی ایک بڑا چڑھا کر کے بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں زلیخا جو ہیں وہ تائب ہوئی تھی اور یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ سے اس نے شادی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑھاپے کو جوانی میں لوٹا دیا تھا۔ تو یہ سارا گپ اور قصے کہانی کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خیال رہے کہ انبیاء کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے، کبھی فاحشہ نہیں ہو سکتی، اور یہ چیز جو ہے بائبل میں واضح طور پر موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام نے رہائی کے بعد یہ جب مصر کے انتظامات سنبھالے تو پہلے ہی سال میں آپ نے شادی کی تھی، اور آپ کی زوجہ کا نام اسنات تھا، جن سے آپ کے 2 بیٹے ہوئے، بڑے بیٹے مسنا اور دوسرے بیٹے کا نام افراہیم تھا۔ تو یہ بھی میں نے کہا کہ اس کو بھی درست کرتے چلیں کہ یہ جو غلط فہمی پیدا کی گئی تھی کیا بلکہ کی گئی ہے، اور اس کو بڑے چونکہ قصہ گوئی ہمارے یہاں مذہبی طبقوں کا ایک خاصہ رہا ہے تو اس میں چونکہ مذہب قصے کے چسکے اور بیان بازیاں ہیں تو اس کو انہوں نے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، اور اس 12 سال کے اندر جو ہے وہاں جیل میں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور وہاں جو ہے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ پہلے تو اپنا تعارف کروایا کہ وہ جو ہیں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ لوگ چونکہ ان انبیاء اور رسول کو جانتے تھے لہٰذا ان کے لیے یوسف علیہ السلام کو اجنبی نہیں رہے، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ انہی کے پیروکار امتی لوگ تھے۔ اور دوسری چیز جو ہے آپ نے ان کو اس توحید پہ واپس لوٹایا جو ان کے اندر کفر اور شرک کی آمیزش آ گئی تھی، اور آپ کا یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے کہ ایک اللہ کی بندگی زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے خداؤں کی جو ہے وہ بندگی اور اطاعت زیادہ بہتر ہے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ تو اس طرح جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مصر کے حکمراں کو ایک خواب دکھایا، تو خواب جو جس حکمراں کو دکھایا، اور یوسف علیہ السلام کا یہ جو دور ہے یہ ہیکسوس یا عمالقہ کا 5واں حکمراں ہے۔ اس حکمراں نے یہ خواب دیکھا کہ وہ 7 پتلی جو ہیں وہ سوکھی گائیں جو ہیں 7 موٹی گایوں کو نگل رہی ہیں۔ قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اس نے اس کی تعبیر جاننا چاہیے تو ان کے محل میں، ان کی وزارت میں جو مذہبی پیشوا تھے، جو دانشور حضرات تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کی تعبیر بتانے سے معذرت اختیار کی. جبکہ جو ہے جیل میں دو شخص جو ہے جس کے خواب کا معاملہ تھا، یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کی خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں ایک شخص کو سزائے موت ہو گئی تھی اور ایک شخص رہا ہو گیا تھا. اس رہا ہونے والے شخص کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا کہ ایک شخص کو، مظلوم کو تم نے ناجائز بند کر رکھا ہے، لیکن وہ شخص بھول گیا تھا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور اب جب کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اس کو کی ضرورت پڑ ہوئی، تو جو ہے وہ اس کو یاد آیا اور اس نے جو ہے وہ بادشاہ سے اس کا ذکر کیا. بادشاہ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ انہیں جو ہے وہ میرے پاس لایا جائے. تو اس نے جو ہے اس طرح یوسف علیہ السلام کی رہائی کا فرمان جاری کیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے رہا ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اس واقعے کی تحقیقات کرائی جائے جن عورتوں کے اس پہ الزام کے نتیجے میں مجھے جیل بھیجا گیا. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وہ تحقیقات ہوئیں، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام جو ہے بے قصور ثابت ہوئے. اس طرح یوسف علیہ السلام پورے اعزاز کے ساتھ رہا کیے گئے، اور اب یوسف علیہ السلام وہ مصر کے معاملات کو سنبھالنے جا رہے ہیں، جس کے آج کی جدید دور میں ہم ایک بہترین اسلامی ریاست یا جدید اسلام ہے جسے گڈ گورننس کہہ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ پھر ہم گڈ گورننس پہ کہ وہ یوسف علیہ السلام نے وہ 14 سال کے معاملات کو کیسے مینیج کیا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.